لیٹس موو, چلو چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آؤ یہ کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بس ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, یعنی میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن, جو بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. کیا خوبصورت کلام ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور UK وغیرہ کے اور کینیڈا کے دورے پہ گئے. حضرت پہلی مرتبہ کسی غیر مسلم کنٹری گئے تھے, انہی کی ایئر لائن تھی. اب وہ ایئر لائن میں جب بیٹھے ہیں تو اس میں شراب کی بھی تھوڑی بہت اسمیل ہوتی ہے غیر مسلم ایئر لائنس میں, وہ کیونکہ پیتے ہیں نا وہ لوگ. تو اور اللہ واللہ کا نام تو ہوتا نہیں, اللہ کا نام تو ہوتا نہیں اس میں. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گورے بھائی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ باپ اڑنے والے ہیں اور اللہ کرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف نہ جائیں, بس ہم سیدھا سیدھا امریکہ, اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کی. تو ابھی ایک لطیفہ آ رہا تھا ذہن میں لیکن لمبا ہو جائے گا وہ نا. تو وہ عمر شریف کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا, اس نے نا وہ فلائٹ ہے, وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے, اناؤنس کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے, جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو وہ آکسیجن کا ماسک لٹکے گا وہ لگا لیں, یہ ہوتا ہے نا. تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو سمجھ لیں کہ پائلٹ چرس پی رہا ہے. پائلٹ کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے. میں جب بھی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کافی پرانی بات ہے, اب میں جب بھی جہاز میں سفر کرتا ہوں نا, جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سمجھ لیں کہ پائلٹ کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے. تو میرے ذہن میں وہی آتا ہے. تو امریکہ حضرت گئے اور مختلف ملک, جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہاں اللہ کا نام نہیں ہوتا. حضرت پھر امریکہ سے واپس آ رہے تھے, ارادہ تھا سعودی, 1 مہینہ وہاں گزارا حضرت نے, امریکہ, UK, ٹورنٹو وغیرہ میں, کینیڈا وغیرہ میں. ظاہر ہے وہاں تو وہ نہ اذانوں کی آوازیں آئیں گی فضاؤں میں, نہ وہ ماحول تو نہیں ہے نا جو اسلامی ملکوں میں ہے. پھر بے پردگی بہت زیادہ. حضرت نے پھر آ کے کارگزاری سنائی, اس کو لکھا بھی ہے. کہتے ہیں جب میں سعودی ایئر لائن میں بیٹھا نا, سعودیہ جانے کے لیے عمرے کی نیت سے بیٹھا ہوں, ایک تو شراب کی اسمیل نہیں آ رہی تھی, خوشبو آ رہی ہے جہاز میں. اور جب یہ آیت چلی نا, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, تو ایسا مزہ آیا. کتنے دنوں کے بعد اللہ کا نام اس انداز میں سنا. ابھی جہاز اڑنے والا ہے, اعلان کیا ہو رہا ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع, یہ ہوائیں بھی اللہ نے بنائی, لوہا بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پگھلایا, ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اتنا بڑی لوہے کی مشین بنا کے ہوا میں اڑا دیتے ہم. سبحان الذی سخر لنا ھذا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع نہیں بنا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ایک دن یہ سب سواریاں ختم ہو جائیں گی اور ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے. پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ میری نعمتوں سے جو فائدہ اٹھایا تو میرا کیا شکر ادا کیا. تو گورا تو چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کو تو لفٹ ہی نہیں کراتا وہ بالکل, ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کیا کرتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے. تو اب جب ملکہ سبا نے دیکھا نا, پہلی مرتبہ اس نے بھی اللہ کا نام سنا, انہ من سلیمان, یہ کس کی طرف سے ہے, سلیمان کی طرف سے. وانہ, اس کا مضمون کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اللہ کو اپنی یہ صفات پسند ہیں اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے مضمون کیا ہے, مضمون بڑا خاندانی ہے. آگے ہونا یہ چاہیے تھا, بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں. ملکہ سبا, میں نے سنا ہے تم جو ہے تم پہ کوئی قرضے ورزے چڑھے ہوئے ہیں, تو میں ایکچولی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. یا ایسا ہے کہ تم سورج کی عبادت کرتی ہو, تو ایکچولی دیکھو سورج جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے, یہ تمہیں چاہیے کہ ریونڈ میں اجتماع ہونے والا ہے, ایک چکر وہاں لگا دو. یہ خواتین کی ایک جماعت نکل رہی ہے, کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہاں ٹائم لگا لیں. سب کچھ ٹھیک تھا نا, لیکن بادشاہ ہے نا, ٹو دا پوائنٹ بات, مختصر اور بولو پر اثر. زیادہ لمبی, ہم تو کریں گے لمبی بات,
بادشاہ لوگ تھوڑی کرتے ہیں. کتاب کریم ہے نا, معزز خط ہے, انتہائی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات. وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. آئی بات سمجھ میں؟ فرما بردار یعنی اپنی حکومت چھوڑ دو. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ حکومت کی چابیاں کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. فوج کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. عزت کے ساتھ یہ کام کر لو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر ہوگا تو بعد میں بھی, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوگا. وہ جب پاور ہوتی ہے نا تو اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے کور کمانڈر اور فوج سے بڑے تعلقات نا, تو کسی نے ان سے کہا کہ یار وہ یہ کام کروا دو, یہ وہ کہہ رہے نہیں کر رہا, تو ان کے تھے بڑے اونچے تعلقات. انہوں نے کہا دیکھیں یہ کام آپ تمیز سے کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ تیرا باپ بھی کرے گا. اس نے کہا یار یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ پھر اس نے بتایا میرے فلاں فلاں سے کیا ہے, پتہ نہیں کور کمانڈر سے یا کوئی ڈی ایس پی سے تھے, کس سے تھے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر بات کرنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے. دیکھو پولیس جب بات کرتی ہے نا کسی سے, ایس ایچ او صاحب پولیس کو بھیجتے ہیں, میں جاؤں, میں اپنی گاڑی لے کے چلا جاؤں, میں آپ کو کہوں میری گاڑی میں بیٹھے میں آپ کو تھانے لے کے جاؤں گا, آپ جاؤ گے؟ میں گھنٹہ سمجھاؤں گا یار ہمارا پھڈا حل نہیں ہو رہا, چل رہا ہے یار تھانے میں چل کے حل کراتے ہیں. آپ کہو گے میں کیوں جاؤں, ہو سکتا ہے چلے جاؤ, ہو سکتا ہے نہیں جاؤ. لیکن آپ کو پتا ہے جب پولیس کی موبائل آتی ہے, وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, تو آپ کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے سر, آپ زنجیریں کیوں لگا رہے ہیں؟ میں جب تمیز سے خود ہی بیٹھ رہا ہوں تو آپ ہتھکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ. تو پاور کی کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور تھی, ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ مضمون اتنا ہے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, مسلم بن کے فرما بردار بن کے چلی آؤ. باقی باتیں ہمارے محل میں انشاءاللہ ہوں گی. تو اب ہم بھی اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے, وقت بہت لمبا ہو گیا ہے. اس واقعے میں اسباق بہت زیادہ ہیں. تو پھر ان کے کیا مذاکرات ہوئے, ٹھیک ہے نا, ان کی کیا آپس میں ڈیبیٹ ہوئی, ملکہ سبا نے کیا رسپانس کیا, اور کیا اس کا جو ریپلائی تھا وہ کیا تھا. تو انشاءاللہ وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا, بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے, اس کو ہم کل انشاءاللہ لے کے چلیں گے. مجھے یاد دلانا اس واقعے کو کل مکمل کرنا ہے. ابے اتنے سارے سوالات جمع ہو گئے. جلی علی مفتی صاحب, ابے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو کر لے بھائی, مجھ سے کیوں, اس کے ابا سے بات کر لو جا کے, اگر مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو کہیں اور ٹرائی کرو. اگر کسی شخص کی کافی سالوں کی نمازیں قضا ہوں اور وہ انہیں لوٹانا چاہتا ہو تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ پہلے ساری فجر کی پڑھ لے پھر ظہر کی؟ پھر ہاں کر سکتا ہے. قضا نمازیں گھر پہ پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ جہاں چاہیں پڑھیں بھائی, جہاں موقع ملے پڑھ لو. فجر کی نماز میں لمبی قرات کا حکم ہے, تو فجر کی قضا میں بھی لمبی قرات کریں گے. بہتر تو یہ لمبی کریں, لیکن بہت زیادہ قضائیں عمری ہیں تو مختصر قرات سے نمٹائیں ان کو جلدی جلدی.